بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج 31 جولائی سال 2022 ہے اور اسلامی کیلنڈر کی پہلی تاریخ ہے، یہ محرم الحرام ہے، سال ہے 1444۔ ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں بات کرنی ہے ہجری کیلنڈر کے حوالے سے۔ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، پاکستان کے اندر بستے ہیں۔ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ سورج والا کیلنڈر یعنی عیسوی کیلنڈر استعمال کرتی ہے، لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے، لوگوں کے معاملات کو طے کرنے کے لیے۔ اب خدا معلوم یہ کس جگہ پہ کیوں اس کو اسلامی کیلنڈر کے ساتھ منسلک نہیں کیا جا رہا، یہ ہونا چاہیے۔ ہم چونکہ اسلام سے تعلق ہے ہمارا اور ہمارا اپنا کیلنڈر ہے۔ ناظرین، اسلام سے پہلے یہودی اپنا کیلنڈر استعمال کرتے تھے جس کو دنیا ہیبرو کیلنڈر کے نام سے جانتی ہے، اور یہودیوں سے پہلے بائبلونین کیلنڈر استعمال ہوتے تھے۔ اور یہ کیلنڈر جو ہیں یہ ایک جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے اس کی طرف سے پڑھے لکھے طبقے کی طرف منتقل ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارے جو دیہاتوں میں بوڑھے بزرگ ہیں وہ فصلیں جب کاشت کرتے ہیں تو وہ کچھ اپنا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ موجودہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پڑھے لکھے ہیں، ہم نے ایگزیکٹ اپنی ڈیٹس فکس کر لی ہیں، لیکن پہلے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بائبلونین جو تھے ان کے کیلنڈر کے اندر وہی جو ہمارے ہاں موسم ہیں، موسموں کے مطابق ہوتا تھا کہ اب جو ہے برسات ہے، اب سردیاں ہیں، اب گرمیاں ہیں، اسی طرح بہار کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ 4 قسم کے جو سیزن ہوتے تھے، موسم، اسی کو ہی کیلنڈر کاؤنٹ کیا جاتا تھا اور اسی سے چلا کرتے تھے۔ جب یہودی آئے اور یہودیوں کو ہر روز کے حساب سے، آج بھی وہ اپنا دن جو ہے، یہاں تک کہ وہ تورات کی جو تلاوت کرتے ہیں، سو کال تلاوت کہنا بھی چاہیے نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی دنوں کے حساب سے کرتے ہیں۔ انہوں نے مخصوص دن بنائے ہوئے ہیں کہ اس دن یہ والا حصہ تلاوت کرنا ہے، اس دن یہ والا حصہ تلاوت کرنا ہے، اس دن یہ والا حصہ تلاوت کرنا ہے۔ جو کٹر قسم کے یہودی ہیں ان کے لیے کیلنڈر ضروری ہے، تو جو کٹر یہودی نہیں ہیں، جو باقی معاملات میں گھسے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیلنڈر کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن پھر بھی بہت سے کام ایسے ہیں جو ان کے کیلنڈر کے ساتھ کیلنڈر کے مطابق کرنے ہوتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی یہاں پہ بھی ایک جھلک ہے، ہمارے یہاں وہ چیز جو ہے وہ موضوع بحث نہیں ہے۔ خیر، بائبلونین کے ساتھ ساتھ یہ جو چائنیز والے ہیں یہ بھی اپنا کیلنڈر الگ سے رکھتے ہیں۔ ان کی کیلنڈر کی جو پچھلی لینتھ ہے، یہ جو اس کی پیچھے لمبا چوڑا وہ 5000 سال پہلے۔ اسی طرح ان کے مقابلے میں اس سائڈ پہ مصری تھے، مصریوں کی بھی اپنی پورا کیلنڈر ہے اور وہ الگ سے ہیں، ان کا حساب کتاب، اور وہ بھی کوئی 5000 سال کا ہے۔ اب یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب تک یہ آپ لوگوں کا جو جارجین یا یہ جو برٹش ہے یہ کیلنڈر نہیں تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نبوت کا، اور نبوت کے اعلان کے بعد لوگوں کو دعوت دی، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت فرمانے کے بعد اگلے جو 10 سال ہیں وہ مدینہ منورہ میں آپ نے قیام فرمایا، اور پھر آپ پردہ فرما گیا ظاہری طور پہ۔ اب آپ کی وفات کے بعد 2 سال تک، قریب 2 سال سے کچھ بعد زیادہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ خلافت کے فرائض سے انجام دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہیں حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ خلافت کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں، اور وہ ان کی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو جو اسلامی ریاست ہے وہ بڑھتی ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ایکسٹینڈ ہوتی ہے۔ اب جب ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو پھر یہاں پہ آ کے، چونکہ وہ مثال کے طور پہ بہت سے ایسے علاقے تھے جس کو ہم اس وقت تک یہ کہیں نا کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ سویلائزڈ ہے، ایک ان سویلائزڈ ہے، تو اس وقت کی جو سو کال سویلائزیشن تھی اس کا حصہ رہے تھے۔ بعد میں وہ اسلام کی سلطنت یا ریاست اسلام میں آئے
تو جو ان کے علاقوں کے اندر کام ہو رہے تھے اور اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں تھی، برائی نہیں تھی، جن میں سے یہ تھا کہ ڈیٹ وائز چیزوں کو مینٹین کرنا اور چیزوں کے ساتھ ڈیٹ مینٹین کرنا، یہ ہو رہا تھا ان کا۔ مثال کے طور پہ یہ ایران کا حصہ تھا، اسی طرح کچھ موجودہ جو یورپینز ایریا ہیں وہ حصے تھے، وہاں پہ یہ چیزیں ڈیٹ وائز مینشن ہوتی تھیں اور ہو رہی تھیں۔ تو یہ جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو ان کا بھی یہ تھا کہ نہیں ٹھیک ہے، ڈیٹ مینشن کرنا کوئی بری بات تو نہیں، خلاف اسلام تو نہیں۔ تو اس قسم کے جب مسائل بڑھے تو انہوں نے سب نے مل کے ریکویسٹ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ ہمارے لیے جو ہے نا اس قسم کی کوئی چیز جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ بہت سی بحث ہوئی، بہت سے معاملات طے ہوئے، بہت سے لوگوں کے ساتھ اس چیز کو زیر بحث لایا گیا، تو بالآخر جو ہے وہ یہ طے ہوا کہ جی ہم اس کو اپنا کیلنڈر جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے اوپر کام شروع ہوا۔ اب یہاں پہ میں تھوڑی سی چیز آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تک تشریف نہیں لائے تھے، مکہ میں رہ رہے تھے، تب حالات کچھ اور تھے۔ جب مکہ سے مدینہ میں تشریف لے آئے تب حالات اور ہو گئے، اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک آنے تک اور مدینہ پاک میں قیام کرنے تک جو ہمارا سال ختم ہوتا تھا، جو شروع ہوتا تھا، وہ جڑا رہا جب رمضان المبارک سے پہلے جو شعبان کے مہینے میں تمام تر ایکٹیویٹیز جو ہوتی تھیں وہ ختم ہو جاتی تھیں، اور اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر سارے جو عبادات ہوتی تھیں ان کا اہتمام کیا۔ عبادات سے فری ہونے کے بعد جب روزے مکمل ہو جاتے تھے تو یکم شوال سے ہمارا سال شروع ہوتا تھا، اور وہ خوشی کا دن تھا، خوشی سیلیبریٹ ہوتی تھی، عید پڑھی جاتی تھی، عید منائی جاتی تھی، عید دی جاتی تھی، اور یہ سلسلہ رہا حضرت عمر فاروق کے پہلے سال تک۔ یعنی آج بھی ہمارے بہت سے جو مدارس ہیں ان کا ایک جو کام آپ دیکھیں تو ان کے بچے جو حفظ کر لیتے ہیں تو وہ شعبان کے مہینے میں اپنے جو ان کے مدارس ہوتے ہیں وہاں سے وہ فارغ کر دیے جاتے ہیں، ان کو دستار بندی کر دی جاتی ہے تاکہ رمضان کے مہینے میں وہ اپنی عبادات یا اپنے جو بھی کرنے وہ کریں، اور پھر جو نئی کلاسز بیٹھتی ہیں ہمارے بہت سے مدارس میں وہ عید کے بعد بیٹھتی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ تب سے آنورڈ ہے اور یہ چل رہی ہے، لیکن جو حکومتی معاملات تھے وہ جب ان کو ڈیزائن کرنے کا وقت آیا، اس میں ڈیسیژن لینے کا وقت آیا، تو وہاں پہ طے ہوا کہ ہم جو اپنا سال ہے اس کا ایک تو نام رکھیں گے ہجری، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک کے لیے ہجرت فرمائی تو وہاں پہ ایک تو وہ ہجرت از خود نہیں کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے ہجرت کی۔ اب ہجرت سے پہلے جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہ تو رہے تھے، پیدا بھی ہوئے تھے، لیکن وہاں پہ جو اثر و رسوخ تھا، جو دباؤ تھا، وہ قریش کا تھا، اور قریش میں سے اس گروہ کا تھا جو اسلام کے مخالف تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر مدینہ پاک میں پہنچے، تشریف لائے، تو یہاں پہ کسی قسم کا وہ دباؤ نہیں تھا، اگر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پورے مدینہ اہل مدینہ جو تھے وہ کھڑے تھے، آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، یہاں تک کہ اس سے پہلے کسی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ جنگ کرنے کا حکم نہیں تھا، کسی کے ساتھ تلخ بات جو ہے وہ کرنے کا حکم نہیں تھا۔ یہاں پہ مدینہ پاک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو یکسر تمام تر معاملات، یعنی وہاں پہ جو کفار ہیں ان کے خلاف جو ہے سفارا ہونے کا بھی حکم ہے، جنگیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ دفاعی جنگیں چھوڑ کر حملہ آور بھی جنگوں کا حکم ہوا، اور وہ جنگیں ہوئی۔ تو یہاں پہ یہ یکسر تبدیلی تھی، تو اس تبدیلی کی جو بنیاد تھی وہ تھی ہجرت۔ تو ہجرت کو یہ جو اعزاز حاصل تھا، یہ اسی اعزاز کو پھر اس ہمارے جو اسلامی کیلنڈرز کو نام دیا گیا، اور اس کے اندر جو سب سے مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہجرت کا حکم جو ہے وہ آیا محرم الحرام کے مہینے میں، اور جب محرم الحرام کے مہینے میں آیا تو پھر محرم الحرام کے مہینے میں اب یہ جو مہینے تھے یہ اس عرب معاشرے کے اندر ایک عرصے سے جاری تھے، ان کے وہ کچھ جو ایسے مہینے ہیں جن کے اندر جنگ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، لوگوں کو لوٹ کھسوٹ نہیں کرنا، یہ
مہینوں کی حرمت کے حساب سے بھی ہمارا ایک سسٹم ہے، اور اس کے اندر ہمیں ابھی بھی اس میں ہے، اور کوشش آپ کریں تو اس کو جان سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے مطابق ہمارا یہ جو عمل ہوتا ہے یہ جاری ہوتا ہے۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تب بھی یہ جو چیز تھی، ہمارے یہاں بہت سے ناقدین ہیں ہمارے، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ چیز نئی آ گئی تو بدعت ہے، یہ چیز نئی آ گئی تو بدعت ہے۔ تو میرا ان سے آج کی اس ویڈیو میں یہ بھی سوال ہے کہ جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو کام نہیں ہوا، تو اس کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تو یہ بدعت، کم از کم اس پہ بھی اعتراض کیا کریں، لیکن نہیں کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ بہرحال خیر میں اس میں نہیں جانا چاہتا، بات اگر کریں ان کو یہ اشارے کافی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کام جو ہے شروع ہوتا ہے، اور اس کو جو سٹارٹ کیا جاتا ہے وہ اس سے کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال جو ہیں ان میں یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہی چیزوں کو جو کاؤنٹ کیا جاتا تھا وہ کیا جاتا تھا مثلا عرب کی جو ٹریڈیشن تھی اس کے مطابق۔ عرب کی ٹریڈیشنز یہ تھی کہ وہ کسی بھی واقعے کے ساتھ آگے گنا کرتے تھے سالوں کو۔ آج بھی ہمارے جو دیہاتی ماحول ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جب جریج مرا تھا تو اس وقت یہ ہوا تھا، جب ضیاء الحق مرا تھا تو اس سے 5 سال بعد ہوا تھا، اور جب بینظیر بھٹو مری تھی تو اس سے 3 سال بعد۔ تو یہ ابھی بھی ہمارے ہاں بھی ہے، اور یہ عرب ٹریڈیشنز تھی کہ وہ اس قسم کے واقعات کے ساتھ جو ہے وہ گن کر اندازہ لگا کر معاملات کو آگے چلاتے تھے۔ تو یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی رہی، اور تب جو ہمارا اسلامی سال تھا اس کو سال نبوت کے ساتھ جو ہے وہ گنا جاتا تھا۔ نبوت کے 3 سال، نبوت کے 8ویں سال، نبوت کے 9ویں سال، نبوت کے 10ویں سال، نبوت کے 11ویں سال۔ تو یہ تب تک جو عرصہ ہے اس کے اندر یہ اس طریقے سے ہم اس پیریڈ کو کاؤنٹ کرتے رہے ہیں۔ اب ایک اور چیز جو ہے وہ اس کے اندر بڑی اہم ہے، اور وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیاسی کردار۔ ہمارے ہاں اس وقت تک ہمارے بہت سے سیاسی جو رہنما ہیں، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اور ایک طرف ہم یزید کو بھی اپنا دوست رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سیاست، آج کی جو سیاست ہے اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ بدو کے اس سوال پہ اسے یہ نہیں کہتے کہ بھئی میری قمیض بن گئی ہے تو تمہیں کیا ہے۔ اب میں جس کے لیے یہ بات کر رہا ہوں وہ سمجھ رہا ہے، اور جن کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں۔ بدقسمتی ہمارے کہ موجودہ اس وقت جو ہمارے یہ سیاست، دنیا کی حکومت کو چلانا یہ سیاست ہے، اور یہ لوگوں کی خدمت کے لیے۔ اب ایک خادم وہ دیکھیں کہ جو جن کے اوپر سے یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب آپ کی قمیض کیسے بن گئی، تو وہ یہ نہیں آگے سے کہتا کہ جی اگر میری بن گئی ہے تو بھائی تمہیں کیا ہے، وہ نہیں یہ کہتا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کا جواب آپ کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سوال پوچھنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب محترم، ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک آپ ہمیں اس کا بتائیں گے نہیں۔ تو یہاں پہ تو جو ہے وہ معاملہ ہی الٹا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو محترم ہمارے جتنے بھی اس وقت تک سیاست کے اندر حصہ لینے والے ہیں، سیاسی ہمارے جتنے، چاہے ان کو رہنما کہیں، سو کارڈ کہیں، جو بھی کہیں، یہ ان کے سوچنے کی بات بھی ہے کہ اپنے کردار کے اندر اتنی پختگی لائیں، اتنا مضبوط کریں اسے کہ آپ بھی جواب دے سکیں کہ ہاں یہ فلیٹ ایسے بنے ہیں۔ ہمارا قاضی جو ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جی یہ کس طرح بنے ہیں بتائیں، تو آپ لوگوں کا جواب کوئی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف آپ بضد ہیں کہ جی آپ ہی ہمارے رہنما بن سکتے ہیں، آپ ہمارے قائد بن سکتے ہیں، آپ ہمارے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، آپ سے زیادہ کوئی اس بات کا اہل نہیں ہے، آپ سے زیادہ کوئی اس بات کے لیے حقدار نہیں ہے۔ تو کائنڈلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ کیلنڈر کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، باقی کاموں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو جواب دہی کا تھا، جس کو قابل محاسبہ سمجھتے ہیں ہم،
وہ بھی آپ کے اندر کردار ہونا چاہیے، نہ کہ صرف آپ ایک طرف جو ان کے اچھے گھوڑے تھے وہ استعمال کرنے کے لیے، آج کے اچھے جہاز ہیں وہ استعمال کر لیا ہم۔ ایک اور چیز جو اس کے اندر شامل ہے وہ ہماری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہو یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کی ترقی کا زمانہ ہے، عروج کا زمانہ ہے، دھڑا دھڑ باہر سے سامان آ رہا ہے، دھڑا دھڑ سے باہر دنیا کا مال آ رہا ہے، اور یہ سارا کچھ یعنی یہ فراوانی ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ فاقے بھی ہیں اور طویل فاقے ہیں، لگاتار فاقے ہیں، جبکہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ دیکھتے ہیں تو اس میں مال غنیمت جو ہے وہ جتنے وہاں پہ فاقے نظر آتے ہیں اس سے کئی گنا یہاں پہ مال غنیمت آ رہا ہے، دھڑا دھڑ آ رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو دنیاوی مال و متاع کی فراوانی ہے، اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین پہ سوتے ہیں اور سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سوتے ہیں اور کھلے درخت کے نیچے سو جاتے ہیں، یہ ان کو مسئلہ نہیں ہوتا۔ جبکہ ہمارے ہاں میں نے سنا ہے کہ کروڑوں روپے لگا کے تو جاتی عمرہ کے ارد گرد دیوار بنا دی گئی ہے، اور وہ بھی بیت المال سے۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ ایک طرف آپ لوگوں نے کہ اس بات مطمئن نہیں ہے کہ آپ کا مرنے کے بعد جنازہ پڑھایا جائے، دوسری طرف آپ جو لوٹ کسوٹ کے اس کا مطلب یہ وہ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں محترم، بڑے دکھ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے۔ اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کبھی آپ نے اپنے سر کے نیچے اینٹ رکھی ہے، اینٹ رکھ کے سوئے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کو نیچے زمین پہ ہونا بھی آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہوگا، جس حساب سے آپ کا وہ جسم مبارک ہے آپ کا۔ خیر یہ ساری چیزیں تھیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ ہمارا جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت تک نبوت کا 14واں سال تھا، اور اس وقت جو ہماری تاریخ کے لیے ایک تعین کیا گیا وہ دنیا کے دیگر جو معاشرے تھے ان میں ہمارا اپنا ایک مقام تھا، ہم نے اپنی شناخت کے لیے کیا، باقیوں کو ہم نے کاپی نہیں کیا۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے جو ہیں وہ سورج کے ساتھ منسلک ہیں، ہمارا چاند کے ساتھ منسلک ہے۔ سورج والے جو ہیں ان کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، جس طرح لیپ میں ایک دن بڑھانا پڑتا ہے، ہمارا جو ہے ہماری ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مہینہ اگر ہمارا 29 کا ہے تو کوئی 30 کا ہے، لیکن سال 354 دن کا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک خاصیت ہے ہمارے کیلنڈر کے اندر کہ ہمارے کیلنڈر کے اندر اس قسم کی جو ایڈجسٹمنٹ کی ہے، ہمارا کیلنڈر جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ فکس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، راؤنڈ دا کلاک گھومتا رہتا ہے۔ ہمارا محرم جو ہے وہ کبھی گرمیوں میں آتا ہے، کبھی سردیوں میں آتا ہے، کبھی برسات میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس سے ہمارے لیے جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر ٹائم ہمارا ٹائم ہے، ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی مثلا جس طرح اس سے پہلے ہمارے اسلام کے آنے سے پہلے جو تھے وہ عیسائی تھے، یہودی تھے، ان کے اندر بہت سے ایسی چیزیں تھیں جن کو ہم نے جو ہے رد کیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہودی ہیں، وہ آج بھی جو ان کے لیے ہفتے کا دن ہے بڑا معتبر دن ہے، اس میں کوئی کام نہیں کرتے۔ ہمارے لیے کوئی دن بھی ایسا نہیں، ہمارے لیے سارے دن محترم ہیں، ہم نے پورا سال کام کرنا ہے، راؤنڈ دا کلاک کام کرنا ہے، ہمارے ہاں کوئی ریسٹ جو ہے نا اس کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں نمازیں ہیں 5، کوئی ایک دن سال میں آپ دکھا دیں کہ جس دن چھٹی ہوتی ہے نمازوں کی، ہاں سفر یا بیماری، اس کے اندر آپ آدھی وہ قصر نماز ہے اس کا حکم ہے، باقی جو ہے اسی طرح آپ اگر لائف سٹائل مینٹین کرتے ہیں تو جانوروں نے کبھی آپ سے پوچھا ہے کہ آج آپ ہمیں کھانا نہ دیں چھٹی کر لیں، نہیں ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کیلنڈر جو ہے وہ لائیو کیلنڈر ہے، اس کے اندر جدوجہد، مسلسل جدوجہد ہے، اور ہم اگر ترقی نہیں کر پا رہے تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم ریسٹ کے چکر میں ہو جاتے ہیں کہ نہیں آج چھٹی آج کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں چھٹی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ سراسر زیادتی ہے جو لوگ چھٹیوں کا سفر میں ہوتے ہیں، چھٹیوں کے چکر میں ہوتے ہیں، اور یہی ہمارا جو ہے مثلا باقی جو ہماری کمزوریاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی کمزوری ہے کہ ہم چھٹیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا اسپرٹ اسلام چھٹی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا، دھڑا دھڑ کام کرنا ہے، رات دن کام کرنا ہے، ہاں سونا ہے، ٹکا کے سونا ہے، شام ہوتے جائے سو جائیں، صبح آپ جلدی اٹھیں کام کریں۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ سے اتنی گزارش کرنی تھی، امید ہے آپ لوگوں کو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمارا ہجری کیلنڈر جو ہے وہ کس چیز کی نسبت سے ہے۔ اس میں مین فیکٹر تو یہ ہے کہ باقی جو معاشرے تھے ان کے اپنے کیلنڈر تھے، مطلب یہودی تھے ان کا اپنا کیلنڈر تھا، اسی طرح یہ جو تھے آگ کے پجاری جتنے بھی ہیں ان کا اپنا کیلنڈر تھا، جو عیسائی تھے ان کا اپنا کیلنڈر تھا۔ تھوڑا سا آگے جب نکلتے ہیں
جس میں چائنا ہے، ان کا اپنا کیلنڈر تھا۔ پھر اس طرف اگر نکلتے ہیں افریقہ کی طرف، ان کا کیلنڈر اپنے جو ان کے فرعون تھے ان کے زمانے سے چل رہا تھا اور اس سے بھی پہلے کا تھا۔ تو اب چونکہ ہمارا معاشرہ وجود میں آ چکا تھا، ہم لوگ آ چکے تھے، تو ہمیں اپنی آئیڈینٹی کے لیے اپنا ایک کیلنڈر ضروری تھا ہمارا، اور وہ اتفاق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ڈیزائن ہوا اور ریکمینڈ ہوا، اور اس کیلنڈر کا نام ہے ہجری کیلنڈر۔ ہجری کیلنڈر یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ موجودہ جو ہمارے یکم محرم الحرام جو ہے، اس کے ساتھ سوگ منسوب ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن واقعہ کربلا سے پہلے اس یکم محرم الحرام کے ساتھ کسی قسم کا سوگ جو تھا وہ منسوب نہیں تھا۔ یوم عاشور ضرور تھا، لیکن وہ یوم عاشور کے اور بہت سے فیکٹرز تھے۔ جب یہ بہت بڑا سانحہ ہوا کربلا کے میدان میں، تو اس کے بعد سے اب تک جو محرم الاحرام ہے، وہ جو سوگ میں ڈوب جاتا ہے، اور ڈوبنا بھی چاہیے، وہ شہادت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ ہمیں جو شہادت نواسہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو رفقا ہیں، فلسفہ جو شہادت کا ان کا، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت یعنی کم از کم بھی یہ جو پہلے خلفائے راشدین ہیں، اس میں یوجلی عام روٹین کے مطابق سال ہمارا شروع ہوتا تھا، اور یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا تھا، تا وقت ہے کہ یہ جب ڈیزائن ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو دوستوں سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔